السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 109 سے۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام، کن تم ہو تم خیر بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف معروف اچھائی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر منکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکان البتہ ہوتا، خیرا بہتر، لہم ان کے لیے، منہم بعض ان کے، المؤمنون مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الفاسقون اور اکثر ان کے، الفاسقون فاسق ہیں، لن ہرگز نہیں، یضرکم وہ نقصان دیں گے تمہیں، الا سوائے، اذن اذیت کے، وَإِنْ اور اگر، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم وہ پھیر دیں تم سے، الادبار پیٹھیں پشتیں اپنی، ثم پھر، لا نہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ جی تو آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، جو کام ہو رہا ہے، جو انسان چرند پرند جو کچھ بھی ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 110، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں ایک شرف اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ہے بہترین امت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام عالم اسلام، تمام جہان والوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہو تم بہترین جماعت، امت نکالی گئی لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ لیکن بہترین امت ہونے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا واقعی ہم بہترین امت ہیں؟ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جیسا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تم ہی بس اچھی امت ہو اور نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اہل کتاب میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے بہتر ہوتے، اور ان میں سے بعض مومن البتہ ہوتا بہتر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی ایمان لے آتا تو وہ بھی کیا کرتا، برائی سے روکتا، اچھائی کا حکم دیتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا، تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور جو اکثر ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دین پر قائم ہیں، اور جو اکثریت ان میں سے جو ہے وہ فاسق ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 111 میں لن یضروکم الا اذی، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے مگر تم کو اذن اذیت کے، وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے، یولوکم الادبار وہ پھیر دیں گے تم سے پیٹھیں اپنی پشتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف وہ تمہیں اذیت دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو وہ تمہیں ایمان سے دور کرنے کے لیے وہ تمہیں مختلف قسم کے نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً ایسا ہوا ہے کہ وہ ایمان لے کے ہیں تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اکثر کو تو گھر سے ہی نکال دیا گیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ڈگمگائے نہیں اور اپنے ایمان کو انہوں نے برقرار رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اذیت کے، اور اگر تم ان سے جنگ کرو تو وہ ڈر کے مارے اپنی پیٹھیں پھیر لیں گے، اپنی پشتیں، یعنی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ پھنس بھی گئے، یعنی اگر تمہارے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے، دیکھیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ہمیشہ وہی لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو وہ پیچھے بھاگ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے تو ہمیشہ یہی ہے کہ مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ تو ہمارے آج کا جو لیسن ہے اس میں سب سے بہترین جو آیت ہے وہ یہ ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اور ہمارا اب یہ کام ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک بہترین امت ہونے کا حق ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔